السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، دوسرے سپارے کا 15واں رکوع، آیت نمبر 238۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اپنی سب نمازوں کی محافظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ جی، آئلی مسائل کے درمیان نماز کی تاکید سے متعلق جو دو آیات آ گئی ہیں، تو ان کی غالباً حکمت یہ ہے کہ ایسے معاشرتی مسائل کو بحسن و خوبی سر انجام دینے کے لیے جس تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، نماز اس سلسلے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے نمازوں کی محافظت کی تاکید کی جا رہی ہے، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر اور پوری شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، ان کافروں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ نیز سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ وسطیٰ نماز عصر ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر بار، مال و اسباب سب لٹ گیا۔ اور بالخصوص اس نماز کی تاکید اس لیے فرمائی کہ دنیاوی مشاغل کے لحاظ سے یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے۔ اللہ کے حضور عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ نیز ایسی کوئی فضول حرکت نہ کی جائے جو ادب کے خلاف ہو یا نماز کو توڑ ڈالنے والی ہو، جیسے خواہ مخواہ یا عادتاً ہاتھوں کو حرکت دینا، ہلاتے رہنا یا ہنسنا یا بات چیت کر لینا وغیرہ۔ چنانچہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ مسلم کی روایت میں اضافہ ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد ہمیں حکم دیا گیا کہ چپ چاپ سکون سے کھڑے ہوں، اور باتیں کرنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تو نماز کے آخر میں دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم قدا میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم کہہ لیا کرو۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تم لوگ نماز میں کوئی حرکت نہ کیا کرو۔ پھر آپ نے ایک دفعہ حلقہ باندھے دیکھ کر فرمایا، تم لوگ الگ کیوں ہو؟ پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، صفیں اس طرح باندھا کرو جیسے فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں، سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں خوب مل کر کھڑے ہوا کرو۔ البتہ کچھ کام ایسے ہیں جو حالت نماز میں بھی سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ اگر امام بھول جائے تو مقتدی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور اگر مقتدی عورت ہو تو وہ تالی بجا سکتی ہے۔ اگر قرات کرتے ہوئے امام بھول جائے تو مقتدی بتا سکتا ہے، یعنی لقمہ دے سکتا ہے۔ اگر گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی ہو تو نمازی اپنے سجدہ کی جگہ پر کپڑا بچھا سکتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں اپنے پاؤں لمبے کیے ہوئے ہوتی تو سجدہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں پاؤں لمبے کر لیتی۔ اگر نفلی نماز کے دوران والدہ یا والد پکارے تو نماز توڑ کر بھی ان کی بات سننا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے لمبا کروں، پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بچے کے رونے سے ماں کے دل پر کیسی چوٹ پڑتی ہے۔
ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص سیدہ زینب کی بیٹی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کی۔ جب رکوع کرتے تو امامہ کو زمین پر بٹھا دیتے اور جب سجدہ سے فارغ ہو کر کھڑے ہوتے تو اسے اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ اور ایک دوسری روایت میں رکوع کے علاوہ سجدہ کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عصر کی نماز کو پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔